اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے فیشیل پالسی، بیلز پالسی یا لقوے کے بارے میں۔ لقوہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو جوانوں میں پائی جاتی ہے اور اس کو لے کر ڈیفرنٹ متھ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہماری ویڈیوز کے میں اکثر کوئی نہ کوئی ایسی متھ کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ جو ایک غلط چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس کو ایڈریس کر سکیں اور اس کا حل اور پیچھے لاجک بتائے جا سکے۔ تو فیشیل یا لقوہ جب کسی مریض کو ہوتا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم اوپر سے شروع کریں تو ماتھے پہ مریض بال نہیں ڈال سکتا، یا اگر میرے اوپر دیکھیں یا اوپر چھت کی طرف دیکھنا چاہیں تو ماتھے پہ بال ڈلتے ہیں، لیکن اس مرض میں ماتھے پہ بال نہیں ڈلتے۔ دوسرا، مریض جو ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا، کرے گا تو ایک آنکھ ہلکی سی وہ کھلی سی رہ جائے گی، وہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر مریض کو کہیں گے کہ دان دکھاؤ تو دان دکھاتے ہو کوئی نہ ایک سائڈ پہ وہ سارا چیکس جو ہیں وہ کھنچ جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ منہ میں ہوا بھرنا چاہے تو فوراً جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو یعنی اس کے یہ مسل جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، جو منہ کو بند کرنے میں، چبانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عام طور پر جس سائڈ کی نرو انوالو ہوتی ہے اس سائڈ پہ یہ کمزور ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے کھنچ جاتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں، دونوں سائڈوں کی نرو جو ہیں وہ بیلنس کر دی ہوتی ہے۔ جب ایک کمزور ہوتا ہے تو دوسرا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک طرف کھنچی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ویک ہوتی ہے اس کی یہ لیبیل فولڈ یا نیزو لیبیل فولڈ، یہ فولڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور شکل جو ہے وہ ڈرولنگ اور سلائیوا بھی ساتھ ساتھ جو بھی کھاتے ہیں وہ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کافی زیادہ، خاص طور پہ جب جوانوں میں ہوتا ہے تو وہ بیچارے ایک دم سے ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ہمارا چہرے کو ٹیڑھا میڑھا کیوں ہو گیا ہے، سیلفی ٹھیک نہیں آ رہی، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر وہ بار بار شیشے کو دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے پھر ٹوٹکے، اور وہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم جلد سے جلد گزرے، کیونکہ عام طور پر وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وائرل انفیکشن جو ہے وہ 14 دن سے لے کر 28 دن تک اپنا سارا جو ہے یہ سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریکوری کی طرف پیشنٹ جاتا ہے۔ تو عام طور پر جو 14 دن ہے اس کے اندر پھر پیشنٹ بہت زیادہ مسائل میں اور مختلف ٹوٹکے، ہر طرح کے ٹوٹکے آزما رہا ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا مسلز کی۔ پانچویں چیز ہے کہ کان کے پیچھے درد شدید ہوتا ہے، چبھن کے ساتھ مریض درد بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ کانوں میں سنائی بہت اونچی، یعنی کہ جو آواز سمپلی آپ کے لیے ایک پسندیدہ ہوتی ہے، یہ خاص لیمٹ میں ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ نوائز بن جاتا ہے، وہ شور شرابے کی طرح سنتا ہے، اور مریض بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کو لے کر کیا کرتے ہیں کہ شروع میں سب سے پہلے تو وہ اپنی مختلف چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کو ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں ہے کہ یہ ٹھنڈا گرم یا ایک دم سے نہانے کی وجہ سے ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹھنڈی چیز کھا رہے ہیں یا ٹھنڈی ہوا لگے، ہر طرح سے وہ الزام دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر عام طور پر کچھ وجہ ہیں، کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس کے اندر وجہ معلوم ابھی تک نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو معلوم ہے ان میں وائرل انفیکشن ہے، اس کے علاوہ برین ٹیومر بھی ہے۔ 10 سے 20% جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں جن کو برین کا ٹیومر ہوتا ہے، اور برین کے ٹیومر کی وجہ سے بھی اسی طرح لقوے کی شکایت کے ساتھ مریض آتا ہے، لیکن عام طور پر یہ 30-35 سال کے بعد اس طرح کی مرض کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا، شوگر کے مریض جو ہیں ان کے اندر بھی یہ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فالج کے مریض جو ہیں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان میں بھی یہ لقوہ ہو سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ بلڈ پریشر، شوگر، ٹیومر یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جوانی میں ہے تو وہ وائرل ہے۔ لیکن اس کو 14 دن کو گزارنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، یا ہمارے جو حکیم یا ہمارے جس طرح سے بھی وہ اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک رجحان یا دھیان ہٹانے کے لیے اس مین مدعے سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے 14 دن گزر جائیں، تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج جو ہے نا وہ اب ہے کبوتر میں۔ اگر کبوتر کے انڈے پیتے ہیں یا کبوتر کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور یہ عام کبوتر نہیں ہے جو آپ پیسے لیں اور باہر مارکیٹ سے جائیں اور وہاں سے خرید لیں۔ یہ کبوتر وہ ہو جو جنگلی ہو۔ اب آپ پہلے تو جنگل ڈھونڈیں، پھر جنگلی کبوتر ڈھونڈیں، اور پھر پکڑنے کا ہنر سیکھیں۔
یا پھر کسی کی مدد یا ہیلپ سے آپ وہ کبوتر خریدیں، پھر اس کو ذبح کروائیں، پھر ہمت کر کے اس کو کھائیں۔ اب کھانے کے بعد جب آپ یہ سارے مراحل طے کریں گے تو عام طور پر 7 سے 10 دن اسی میں گزر جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد 2 3 دن جو ہے وہ مریض سوچتا ہے کہ اب کھایا تو انشاءاللہ اب بہتر ہو جائے گا، اور وہ یوں کرتے کرتے 14 دن اس کے گزر جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مرگی کے مریض جو ہیں ان کو پرانا جوتا سنگایا جاتا ہے، کیونکہ پرانا جوتا تو کبھی بھی گھر میں سامنے نہیں پڑا ہوتا، وہ کہیں پیچھے سٹور میں پڑا ہوتا ہے، وہاں سے اٹھاتے اٹھاتے اور لاتے ہوئے 3 سے 5 منٹ گزر جاتے ہیں۔ تو اس میں آسانی سے ٹائم گزارنا ہوتا ہے، ٹائم بائی کرنا ہوتا ہے، تو وہ جتنا گزر جائے اس میں وہ مریض کو بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو 10 سے 20% لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے نیورو سرجری میں رپورٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ اگر فالج یا ان کو لکوہ ہے اور ان کے ساتھ یہ ماتھے پہ بل وہ ڈال دیتے ہیں، باقی چیزیں سائیڈ ڈسٹرب ہوتی ہیں لیکن ماتھے پہ بل ان کا صحیح ہوتا ہے، یعنی وہ اپر موٹر نیورون لین ہے، لوور موٹر نیورون لین نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر کوشش کریں کہ اگر یہ 2 ہفتے میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، یا زیادہ عمر میں ہے، یا اس کے ساتھ سماعت جو ہے سننے میں عام طور پر جو فیشل پالسی ہے اس میں بہت اونچا سنائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بعض کا اگر ہیئرنگ لاس ہو رہا ہے یا اور پرابلم ہو رہے ہیں، تو چکر آ رہے ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں، یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ برین ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ آپ جنگلی کبوتر کے پیچھے نہ جائیں بلکہ نیورو سرجن کو چیک اپ کروائیں تاکہ بر وقت ایم آر آئی کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کے ڈفرنٹ تعویذ دھاگے اور ٹوٹکے کرنے سے کئی بہتر ہے کہ وائرل انفیکشن ہے یہ وقت کے ساتھ خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے۔ بس اس کے لیے کوشش کریں کہ ورزشیں ضرور کریں، اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ آنکھوں کو بند رکھنا، آنکھوں کے اوپر بعض کا لوگ ٹیپ لگاتے ہیں یا نیچرل ٹیئرز آتے ہیں، وہ ٹیئرز ڈالے جاتے ہیں تاکہ، کیونکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے آنکھ کے جو سامنے والا جھلی ہے جس کو کارنیا کہتے ہیں اس کے اوپر اسکریچز آ جاتے ہیں، وہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے ڈرائنس ہوتی ہے، ہوا لگنے کی وجہ سے آنکھوں سے بہت زیادہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایچنگ سی ہوتی ہے، ایسے جیسے آنکھوں میں کسی نے ریت ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رات کو سوتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ والوں کو کہہ دیں کہ میری آنکھ بند کر دیں، یا آئی کور آتے ہیں وہ پہن لیں، اور آنکھوں کو زور سے بند کرنے کی پریکٹس کریں، بار بار ورزش کریں تاکہ آپ کے مسل جو ویک ہوئے ہیں وہ دوبارہ اپنی طاقت کو گین کر لیں۔ دوسرا، منہ میں ہوا بھرنے اور غبارے پھلانے کی ورزشیں کریں، زیادہ سے زیادہ غبارے پھلائیں تاکہ اس کے مسلز ہیں جو ویک ہو گئے ہیں، ورنہ وہ آہستہ ٹیڑھا پن ہی رہے گا اور بولنے میں کافی ورڈ جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کال اٹینڈ کرتے ہوئے یا جن لوگوں کا بولنے کا کام ہوتا ہے، اسپیچ دینے کا کام ہوتا ہے، وہ کال سینٹر میں کام کریں، ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں لیکن پریشان نہیں ہو، اگر بہت زیادہ لائف ڈسٹرب یا بہت ذہن پہ یا سر پہ سوار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تو آپ بر وقت جو ہے آپ کو اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے ادویات تجویز کی جا سکے۔ تو اس صورتحال کو لے کے آئندہ کوشش کریں کہ کبوتر کی قربانی نہ دیں بلکہ تھوڑا سا صبر و تحمل سے، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو کریں انشاءاللہ، اور اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ 70 سے 80% لوگوں میں وائرل یا سمپلی ہوتا ہے جو سیٹل ہو جاتا ہے، اور اس میں 90% تک ریکوری ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک ہاؤس بریکمن سکیل ہوتا ہے جس کے اوپر ہم گریڈنگ یا سکیل اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے گریڈ میں ہے یا کتنا ورس ہے یا کتنا بہتر ہے، اور ساتھ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ورزشوں میں ٹینس ہے، اسٹیمولیشن کی جاتی ہے، اس سے مسلز کو اسٹرینتھ دی جاتی ہے تاکہ مسلز اور نرو کی دوبارہ سے فنکشنلٹی جو ہے وہ مینٹین کی جا سکے۔ تو امید ہے اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
چیز یہ پیغام اگر سمجھ سکے تو بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کی اجازت. اللہ